بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حکیم لقمان کا تذکرہ قرآن میں سورہ لقمان میں آیا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں، البتہ وہ ایک بہت دانا آدمی تھے اور بہت سی حکایات ان سے منسوب ہے۔ ان کی حکمت بھی شمار ہے اور اردو کی مشہور مثل ہے کہ وہم کی دوا تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں، یعنی ان کو حکمت کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ حکیم لقمان اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، ان کا ایمان بہت طاقتور تھا۔ حضرت لقمان کی مدح، حمد و ثنا، ان کی بعد نصیحتوں کا تذکرہ قرآن میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن باؤر بن باہور بن طاریق۔ یہ طاریق وہی ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد ہیں، اور مورخین نے فرمایا کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور بعد کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل سے مفتی تھے، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ حضرت مکرمہ اور امام شعبی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی تھے، بلکہ آپ حکیم تھے اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو حکمت کا خزانہ بنا دیا تھا۔ حضرت لقمان حکیم، عقل کے روشن اور رنگ کے سیاہ تھے۔ زمانے کے دستور کے مطابق وہ ایک لڑائی میں گرفتار ہو کر غلام بن کر بکتے بکتے ایک تاجر کے پاس پہنچے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ لقمان ہیں۔ اس نے آپ کو مزدوری پر لگا دیا۔ وہ آپ سے گھارا بنانے کا کام لیتا تھا۔ ایک دن تاجر نے اپنے سب غلاموں کو باغ میں میوہ چننے بھیجا۔ وہ سب میوہ چن کر کھا گئے اور لقمان کا نام لے دیا۔ آقا بڑا غصہ ہوا۔ لقمان نے کہا کہ اگر مجھ پر الزام ثابت ہوا تو بے شک میں قابل سزا ہوں۔ چور معلوم کرنے کی ایک تجویز بتا دیتا ہوں، اگر آپ اصل مجرموں کو پکڑنا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کریں۔ تاجر نے پوچھا کس طرح؟ لقمان نے عرض کیا آقا، پانی میں لہسن کی پوتی ڈال کر اسے ابالیں اور وہ ابلا ہوا گرم گرم پانی سب کو پلا کر حکم دیجیے کہ 1 گھنٹے کھیت میں دوڑیں، اس طرح کہ آئے گی اور جو کچھ کسی نے کھایا ہوگا ظاہر ہو جائے گا۔ آقا نے یہ کہا یہ تجربہ تو آسان ہے۔ اس نے فوراً لہسن منگوایا اور اس کا ابلا ہوا پانی سب کو پلا کر دوڑایا۔ جب کہ کرنے لگے تو سوائے لقمان کے سب کے پیٹ سے میوہ نکلا۔ آقا نے سب غلاموں کو سزا دی اور لقمان سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں نے نہ سمجھی سے جو کچھ آپ کو نہ پہچانا وہ میری خطا تھی، یا اللہ اسے معاف کر دیجیے۔ آئندہ گھر کا سارا انتظام آپ کے سپرد ہے۔ آپ سیاہ سفید رنگ کے مالک ہیں، جو چاہے کرے میں کچھ دخل نہ دوں گا۔